ہر بندہ بیماری کا مریض ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے مجھے معدے کی پرابلم ہے، مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی کہتا ہے لقمے کے ساتھ بسم اللہ پڑھ لو، کوئی کہتا ہے دوران کھانا لإیلاف قریش پڑھ لو، کوئی کہتا ہے پہلے لقمے پر یا واسع المغفرہ پڑھ لو، کوئی کہتا ہے سورہ اخلاص پڑھ لو، کوئی کہتا ہے مسالے کم کر دو، کوئی کہتا ہے ٹماٹر زیادہ دہی زیادہ ڈالو۔ آج میں آپ کو اللہ اکبر بہترین نسخہ بتا کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، معدے والے، گیس پرابلم والے اگر اس پر عمل کرنے مجھے دعائیں دیں گے، وہ نسخہ یہ، جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا کرو، پینے کی چیز ہو، کھانے کی چیز ہو، اللہ کے واسطے کسی کھانے میں نقص نہ نکالا کرو، ہر کھانے کو اللہ کا شکر کر کے کھا جایا کرو۔ رب کعبہ کی قسم، موت تو آئے گی، کبھی انسان کو معدے کی بیماری نہیں آئے گی۔ اب کھا بھی سارا جاتے ہیں، ہوٹلوں کا بل بھی 15-15 ہزار بنتا، تب کہتا اچھا سے کوئی نہیں آئی۔ رمضان میں کیا کیا نہیں کھایا، کہتے مزہ ہی کوئی نہیں آیا افطاری کا، مزہ ہی کوئی نہیں آیا سحری کا۔ یہ اللہ کی نہ شکری ہے۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے کون؟ جناب محمد الرسول اللہ، کوئی دوبارہ خالی نہ رہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ام سلمہ میرے پیٹ کو نہیں دیکھتی کمر کے ساتھ لگا ہوا، اور میرے چہرے کا رنگ بدلا رنگ تجھے کچھ محسوس نہیں کرا رہا؟ وہ کہنے لگی سونے ماں باپ قربان ہو، کیا ہوا؟ ام سلمہ 4 دن ہو گئے پیٹ میں روٹی کوئی نہیں گئی، کوئی انتظام کر دے۔ اللہ اکبر۔ پتا تھا گھر میں آٹا کوئی نہیں، سبزی سالن کوئی نہیں، کہ ام سلمہ کل کا نہیں پرسوں ترسوں کا کوئی روٹی کا ٹکڑا وہی لا کے دے دے، پانی میں بھگو کے کھا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ رونے لگی اور 2-4 ٹکڑے روٹی کے لا کے حضور کے آگے رکھ دیے، کہ کملی والے سوکھے ہیں 3-4 دن کے، تازہ ہے کوئی نہیں، لکڑی بھی کوئی نہیں چولہے میں آگ جلا کے اس روٹی کو نرم کر سکو۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ جب روٹی ہاتھ میں پکڑی تو اتنی سخت کہ ہاتھ سے بھی توڑی نہ گئی۔ ام سلمہ وہ تیل والا ڈبہ کہاں ہے، زیتون کے تیل والا جو سالن میں ڈالتی ہے، اماں گئی خالی ڈبہ اٹھا کے لے آئی، اور جب چولہا جلتا ہے نا، آگ جلتی ہے تو کالے کالے ذرات سے اڑنے لگتے ہیں، وہ تیل کے ڈبے کے اندر سارے پڑے ہوئے تھے، کہ کملی والے پیندے کے ساتھ 1-2 قطرہ لگا ہوا ہے اور اوپر کالے کالے ذرات ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اپنے بازو کی آستین مبارک چڑھائی، روٹی کا ٹکڑا لیا اور یوں کر کے ڈبے کے اندر ہاتھ ڈال کے چاروں طرف پیندے سمیت مسلنا شروع کر دیا۔ جب روٹی کا ٹکڑا باہر نکلا تو سارے کالے کالے ذرات جو کی روٹی کے اوپر لگ گئے۔ آپ نے یوں کر کے ٹکڑا توڑا، ہلکے سے گھی کالے ذرات پر لگایا، منہ میں نکل لے کر چبانا شروع کر دیا۔ ام سلمہ کہنے لگی ٹکڑا چبایا نہیں جاتا تھا، زور لگانے کی وجہ سے آنکھیں سے آنسو آنے لگ گیا۔ میں نے کملی والے کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا کملی والے چبایا نہیں جاتا، آپ نہ کھاؤ، آسمان کی طرف دیکھو اللہ من و سلوہ اتار دے گا۔ فرمایا اے ام سلمہ مجھے یہ خاموشی کے ساتھ کھانے دے اور اللہ کا شکر ادا کرنے دے۔ اے ام سلمہ تجھے کیا بتاؤں اس چوکی روٹی کے ٹکڑے کے بارے میں، کل قیامت کے دن اللہ نے سوال کر لیا تو میں نبیوں کے سردار کو ٹکڑے کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ روٹی کا کنارہ کچا ہو جائے، سالن میں نمک زیادہ ہو جائے، بیویوں کو طلاق دینے والوں، بیویوں کو ان کے ماں باپ کے گھر کے اندر بٹھانے والوں، تم خدا کا خوف کرو۔ موت کے جھٹکے نے بڑے بڑوں کی عقل کو توڑ کے رکھ دیا۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے جو کسی سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے، پوٹی پیشاب ان کا پجامے میں نکلا، ان کو بستر پر دھونے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ میں ایک اللہ والے کی خدمت میں بیٹھا تھا، اللہ والے کہنے لگے عبد الحنان کیا کر رہے ہو؟ میرے ساتھ والا جو بیٹھا انہوں نے کہا جی بڑے مصروف خطیب ہیں، انہیں تو کھانے کا موقع نہیں ملتا، انہیں تو سونے کا موقع نہیں ملتا، بڑا مصروف خطیب ہے۔ کہنے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مجھے اپنے قریب بلایا، پیار کر کے فرمانے لگے کس کے لیے؟ میں نے کہا اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے۔ کہنے بہت اچھا۔ کہنے عبد الحنان تقریر کر رہے ہو، گفتگو کر رہے ہو، بیانات کر رہے ہو، رو رہے ہو، کس کے لیے؟ اللہ کی مخلوق کے لیے۔ کہنے لگے اپنے لیے بھی کچھ کر رہے ہو کہ نہیں؟ میں نے کہا ذرا جی اپنے لیے کیا کرو؟ فرمایا بیانات کے بعد کتنا معمول ہے نوافل کا، روزانہ کتنے نفل پڑھ لیتے ہو، کتنی مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہو، کتنی مرتبہ استغفار کی تسبیح کرتے ہو، کتنی مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو، کتنی مرتبہ علیحدگی میں بیٹھ کے اللہ سے ملاقات کرتے ہو۔ میں نے کہا ذرا جی اس کا تو آج تک خیال ہی کوئی نہیں آیا۔ فرمایا پھر عبد الحنان بندوں کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی فکر بھی کرنا شروع کر دے، تو اس ساروں نے مرنا ہے، اس کے ساتھ انہیں بھی قبر میں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس چیز نے احساس دلا دیا کہ وَانفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ ان ہاتھوں کو آگے دینے کی عادت ڈالیے، ورنہ قیامت کے دن الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ قیامت کا دن ہوگا جب ہاتھ کی ہتھیلیاں ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ اس ہاتھ سے اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرو، دفاع عامہ کے کام میں، مخلوق کے خدا کی خدمت کے لیے، یتیم و مساکین کے لیے، غربا بیوہ کے لیے، اپنے پرائے
مولوی صاحب کہاں کریں؟ ہری پور میں چلے جاؤ، کلنجر کے اندر بھی کوئی نہ کوئی بینک ہوگا، کسی بینک کا نام میزان ہے، الائٹ ہے، حبیب ہے، کمرشل ہے، مسلم ہے، اللہ اکبر، یا اپنی رقم حفاظت کے طور پہ رکھاؤ، اللہ کے پاس کا جمع کرائیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم، یہ تیرے سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، اللہ کے بینک، سنو اللہ کے کون کون سے بینک ہے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، ماں باپ پہ خرچ کرو، اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا، یتیموں پہ خرچ کرو، اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا، غریبوں مساکین پہ خرچ کرو، اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا۔ یہ بینک یہ پراپرٹ نہیں دیتا، 10 پہ 12 نہیں دیتا، 1 پہ 11 نہیں دیتا، 1 پہ 13 نہیں دیتا، بلکہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، فرمایا بندے گن کے دینا تیرا کام ہے، بغیر حساب کتاب کے، اس دینے پر دے دینا میں خدا کا کام ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزر رہے، سنو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تم توڑتے ہو اسے۔ زمین پر فساد، کیا مرنا نہیں؟ کئی فتح کیوں ہونا، کیسے کفر کر لیتے ہو؟ ابو سعید خدری کے مکان کے پاس سے گزرے، کھانے کے پکنے کی باہر خوشبو آئی، دروازہ بجا دیا، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں نے دروازہ کھول دیا، اللہ کے پاک نبی کو دروازے پہ سنا، مجھے حکم دیتے میں آ جاتا، اشارہ کرتے، مدینے کی ہوا کی طرف اشارہ کرتے، یہ ہوا سندیشہ پیغام دیتی کہ مجھے حضور نے بلایا، میں سر کے بل چل کے آتا کملی والے، اور میں ابو سعید خدری کیا کر رہے ہو؟ ارے ہنڈیا پک رہی ہے، کھانے کا وقت ہے، اللہ کے نبی آپ تھوڑی ٹھہرے، بھی تیار ہوگی، کھانا کھائیں گے، کیا پک رہا تیری ہنڈیا میں؟ اللہ، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ہنڈیا کا ڈھکنا اٹھایا اور اٹھا کر بھونا بھونا سالن کھڑے کھڑے مسالے کا دکھایا، اللہ کے نبی آپ کو بہت پسند ہے بنا گوشت، ہاں ابو سعید خدری پسند ہے، پھر بیٹھے بھی کھاتے ہیں، اللہ کے نبی بھی تیار ہوتے ہیں۔ ابو سعید جی آج میری پسند کچھ اور ہے، اللہ کے نبی کیا؟ فرمایا تیرے گھر کے اندر کوئی برتن ہے پانی پینے کا؟ جی ہے، کہ اللہ، فرمایا اس سے بڑا ڈونگا، اس سے بڑا، ہاں جی ہاں وہ بھی ہے، فرمایا ذرا پانی کا بھر کے لائیو۔ ابو سعید خدری دوڑے گئے اور کہنے لگے میں سمجھا آج اللہ کا پیغمبر میرے ہاتھوں سے پیے گا، ساری دنیا کو سیراب کرنے والا آج میرے ہاتھوں سے پیے گے۔ میں پانی کا پیالہ لے کے آگے کو ہو لیا، پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ پکڑا، اپنے سینے سے نہیں لگایا، اپنے ہونٹوں سے نہیں لگایا، اپنے منہ کے قریب نہیں کیا، بلکہ میرے سے ہڈیا کا ڈھکنا اٹھوا کر سارا پانی ہڈیا میں ڈال دیا، شوربہ ہو گیا، بنا سالن ختم ہو گیا، پتلا پتلا شوربہ بن گیا، اور میں 2-4 برتن لے کے میں برتن لے کے اللہ کے نبی کے سامنے آ گیا، میں سمجھا فاطمہ کے گھر بھیجیں گے، میں سمجھا عائشہ کے گھر بھیجیں گے، ام سلمہ کے گھر بھیجیں گے، اصحاب صفہ کے پاس بھیجیں گے، پانی کا پیالے سارے جب لے کے آیا، ہاتھ کے اندر ڈونگا چمچا پکڑ لیا، اور میں ابو سعید خدری ان محلے والوں کو جانتا ہے جس محلے میں تو رہتا ہے؟ جی ہاں ابو سعید خدری بتا کون رہتا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ شہدائے احد کے یتیم رہتے ہیں، یا رسول اللہ شہدائے احد کی بیوہ رہتی ہے، کملی والے مسکین رہتے ہیں، یتیموں کا گھر ہے، اور میں ابو سعید خدری پہ جلدی آ جا، کسی کو پتہ نہ لگے، کسی کو بتلانا نہ، یہ سالن کا ڈونگا بھر فلاں یتیم کو دیا، فلانی بیوہ کے گھر دیا، فلاں غریب کو دیا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں میری دوڑیں لگ گئی، میری ہڈیاں خالی ہو گئی، جب اتنا سب پنڈے پر سالن رہ گیا، اور ابو سعید خدری آ جا تو میں بیٹھ کے کھا لے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ ورنہ ابو سعید خدری تو کھاتا میں راضی ہوتا، میں کھاتا تو راضی ہوتا، جنہیں آج ہڈیا سے غریب کھا گئے، یتیم کھا گئے، رب اکبر کی قسم ہے زمین پر مصطفیٰ راضی ہو گیا، تیری ہڈیا سے عرشوں پر تیرا خدا تیرے سے راضی ہو گیا۔ یہ ہے ہڈیا، یہ ہے غریبوں کا حق، یہ پڑوسیوں کا حق، یہ بہنوں کا۔ لیکن اللہ اکبر، میں اس کمائی کا کیا کروں گا، میں اس کھانے کا کیا کروں گا، میں اس قربانی کا کیا کروں گا؟ 10 من کے جانور سے میری بہن کے گھر 2 کلو گوشت نہیں جاتا، 5 من کے جانور سے میرے ماموں کے گھر نہیں جاتا، میری خالہ کے گھر نہیں جاتا۔ اونا قربانی کی ہے جی، اونا قربانی، کس نے متوا دینے کے لیے لگا دیا؟ کیا قرآن حدیث میں ایسا بھی کوئی حکم آیا ہو کہ جنہوں نے قربانی کی ان کے گھر گوشت نہیں بھیجنا چاہیے؟ واللہ کوئی آپ نے پڑھا کوئی ایسا قرآن حدیث میں حکم ہو کہ جن کے قربانی کے گھر گوشت نہ بھیجو؟
پتہ نہیں کہاں سے تم منطقیں نکال لیتے ہو. دین دنیا داروں کے ہاتھوں میں آئے, بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. نماز دنیا داروں کے ہاتھوں میں آئی, دھجیاں کھیڑ دی. کاروبار آیا, سود شامل کر دیا, شریعت کے اندر تبدیلی. اللہ کے واسطے تم دکانیں چلاؤ, دین کا کام ان کو کرنے. ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو تو صحیح. بھوک تو نہیں زیادہ لگ رہی, گھر تو نہیں جانا. یقین کریں یہ اللہ ہی مجھے طاقت دے رہے ہیں, ورنہ میری